بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی کافی بہتر ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور اگر آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو مزید بہتری آئے گی۔ تو جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور رپورٹس بھی میری ٹھیک نہیں آ رہی تھیں، تو پھر میں بھی پڑھتی تھی اور بہت سارے لوگ بھی خیر پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں پڑھی اور کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے کیے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جاتی گئیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جو معجزہ بتانے جا رہی ہوں نا، ایک دفعہ پھر وہ کن کی نماز کا ہی ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے جب بھی میں نے کن کی نماز پڑھی ہے نا، الحمدللہ جیسی دعا مانگی نا ویسی قبول ہوئی ہے۔ میرا اتنا زیادہ یقین ہے، اور بالکل مجھے جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں یا میں کسی کو پڑھنے کے لیے کہتی ہوں تو مجھے 100% اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس نماز سے دعا قبول ہوگی ہی ہوگی۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہوئی اور جیسی مانگی تھی ویسی نہ قبول ہوئی ہو، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیے گا تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو مجھے کافی زیادہ درد تھا میرے پیٹ میں، بہت پہلے میری کمر سے شروع ہوا تھا، پھر میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کا ڈاکٹر نے بولا تھا۔ تو میری جو بہن ہے نا، ان کو تھوڑے دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے پتے میں پتھری تھی، اور وہ اتنا ان کے لیے پینفل تھا وہ سب کچھ۔ ہر کسی کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو پتے میں پتھری ہوتی ہے، لیکن سب کی جو ہے الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے، کسی کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور کسی کو اتنا نہیں ہوتا شاید۔ تو میری بہن کی بہت زیادہ بری کنڈیشن تھی، اس کو بہت زیادہ پین ہوتا تھا، الٹیاں۔ تو وہ دیکھ کے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ چیز ہو۔ تو میرا بہت سارے لوگوں کو شبہ جا رہا تھا کہ پتے میں پتھری تو نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ درد ہو رہا تھا مجھے بھی۔ تو پھر مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اس چیز سے، میں نے سوچا تھا کہ آپریشن نہیں کروانا مجھے، اس کا تو آپریشن ہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر میں نے اپنی سسٹر سے کہا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پین تھا، میں خود نہیں پڑھ سکتی تھی، اور جمعرات کی ہی رات تھی۔ تو میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ آپ کن کی نماز پڑھیں اور دعا کریں گے۔ بس میں نے یہی بولا، اسپیسیفک میری دعا تھی کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میرے پتے میں پتھری نہ ہو، اور میری سسٹر نے وہ نماز پڑھی۔ خیر پھر ہم لوگ ہاسپٹل گئے، وہاں پر میرا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ جو لبلبہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر انفیکشن ہے۔ اب لبلبے میں انفیکشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے پتے میں پتھری کی۔ 70% جو چانسز ہوتے ہیں نا، وہ پتے کی پتھری کے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کا بہت زیادہ شبہ جا رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین وغیرہ ساری چیزیں کروائیں میری تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہیں پہ بھی اسٹون نہیں آیا، جبکہ ڈاکٹر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ 70% جو چانسز ہوتے ہیں نا، وہ پتے کی پتھری کے ہوتے ہیں۔ تو میری سسٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ حیران تھی وہ بھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو تم نے مجھ سے نماز پڑھوائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا، اور مجھے اتنا زیادہ نماز کے اوپر یقین بڑھ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کروں گی، لیکن بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کی جو ہے کام نہیں ہوتا ہوگا یا کچھ، لیکن آپ اس کو 100% یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ناممکن نہیں ہے یہ نماز پڑھنے کے بعد کہ دعا قبول نہ ہو، ایسا ممکن ہے ہی نہیں۔ میں نے جب بھی پڑھی ہے یہ نماز یا میری سسٹر نے، تو معجزہ ہوا ہے، ہمیشہ معجزہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں، آپ کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جمعرات کی رات میں آپ یہ نماز پڑھ لیں، اور صحیح تلفظ کے ساتھ جو اس کی آیتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ناممکن سے ناممکن دعا بھی قبول ہوگی۔ مجھے یہ ولاگس بنانے سے ایک فائدہ ہوا کہ جب میں آپ لوگوں کو بتاتی تھی، تسلی دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کرنے والی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے، تو مجھے اندر ہی اندر یہ ساری چیزیں، میرا خود کا یقین جو ہے بڑھتا ہی گیا۔ حالانکہ میں بھی تھوڑی سی جو ہوں سینسٹیو ہوں،
اور پریشان جلدی ہو جاتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بتاتے بتاتے نا میرے اندر سے خود ایک یقین سا بن گیا تھا۔ حالانکہ میں اتنی پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھی، لیکن مجھے تھا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اچھا رکھا ہوگا، اور چیزیں جو ہے نا بہتری کی طرف جائیں گی ایسا ایسا کر کے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو ہم جب جیسی ہماری سوچ ہوگی نا، اگر میں سوچوں گی کہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا اس سے، تو میرے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر میں سوچوں گی نیگیٹو تو وہ نیگیٹو چیزیں ہونے لگیں گی، اور اندر سے بھی انسان پھر اچھا فیل نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ جو ہے نا انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، حالانکہ بہت ساری سچویشن میں انسان نہیں رہ پاتا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، لاسٹ میں مجھے اتنا زیادہ پین ہوا تھا، اور پھر میں نے رونا اسٹارٹ کر دیا۔ میں اتنی ہو گئی تھی اندر سے کمزور نا فیل کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ مجھے موبائل دے دیں، انہوں نے مجھے موبائل دیا۔ پھر میں نے اس کے اندر اپنا ولاگ لگایا، اور میں نے ولاگ دیکھنا شروع کر دیا کہ میں دوسروں کو اتنا موٹیویٹ کرتی تھی، تو ہم نے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتی ہوں۔ تو پھر میں ولاگ سننے لگی، اور مجھے اتنا رونا آنے لگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سوچ کر کہ میں دوسروں کو بتا رہی تھی ساری چیزیں نا۔ پھر اس سے مجھے اتنی اندر سے نا مضبوطی ملی، اور مجھے دوبارہ سے مجھے ہمت ملی۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ نا اللہ تعالیٰ سے نا اپنا ایک تعلق بنا کر رکھنا چاہیے، تو زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات سنبھال لیتا ہے۔ جب کبھی ایسا لگتا تھا کہ تکلیف حد سے بڑھ رہی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دم سے جو ہے نا چیزیں آسان کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اس حد تک آزمائیں گے جتنی میری حد ہے، میری حد سے زیادہ اللہ پاک مجھے نہیں آزما سکتے۔ تو جہاں میری حد ختم ہونے لگتی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے ریلیف دے دیتے تھے ایک دم سے۔ تو آسانیاں کرتے کرتے جو ہے نا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو ہمیں جو ہے نا اللہ کے اوپر بہت یقین رکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مشکل وقت میں زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو پھر آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آئی ہوپ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، ان کو موٹیویشن ملے گی میری اس ویڈیو سے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ بیماری جو ہے نا بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو جتنے بھی بیمار لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بہت سارے بیچارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو علاج کی جو ہے سہولیات بھی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اچھے سے اچھا علاج مل گیا، ساری چیزیں مل گئیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کون سے اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ پاک سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے۔ جب اپنے اوپر گزرتی ہے نا پھر دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو نا آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور کیونکہ میں ریسٹ پر ہوں تو اب اس طریقے سے ہی میں تھوڑا کر کے ولاگ بناؤں گی، اور آپ لوگوں کا کام ہے مجھے سپورٹ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے جیسے میں ٹھیک ہوتی جاؤں گی تو میں اور بہتر ولاگ بنانے کی کوشش کروں گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔